نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فانكحوهن پس نکاح کرو ان سے. کس طرح؟ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ان کے اہل یعنی ان کے سرپرستوں کے اذن سے. جس طرح ایک آزاد عورت سے نکاح اس کے ولی کی اجازت سے کیا جاتا ہے، اسی طرح ایک غلام عورت سے نکاح اس کے سرپرست کی اجازت سے کیا جا سکتا ہے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور دو ان کو ان کے مہر معروف طریقے پر، شرافت کے ساتھ، بھلے مانس بن کر، شریفانہ طور پر. یہ نہیں کہ ایک غلام عورت ہے تو اس کے ساتھ تم زیادتی کرو کہ اس کا کون پوچھ سکتا ہے یا یہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے اس لیے اس کے ساتھ دھوکا کرو، تو اس بات کی تمہیں اجازت نہیں. اب آپ دیکھیں کہ مہر کی کتنی اہمیت ہے. پیچھے بھی تاکید آپ نے پڑھی، یہاں پھر آزاد عورت کے نکاح کے وقت مہر کی تاکید، پھر غلام عورت کے ساتھ نکاح کے وقت پھر مہر کی تاکید. لیکن ان سب تاکیدوں کے باوجود عملی طور پہ ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ سب جانتے ہیں، یہ عورت کے حقوق میں ایک بہت سخت حق تلفی ہے جس کا ازالہ ہونا چاہیے. اور یہ حق تلفی بھی ہو کیوں رہی ہے؟ اس لیے کہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اور اس کی اہمیت کتنی ہے. پھر فرمایا کہ ان عورتوں کے نکاح کا مقصد بھی کیا ہے؟ محصنات، پاک دامن بننے والیاں. گویا شادی کی غرض و غایت کیا ہے کہ انسان ایک حفاظت میں آئے. محصنات، پاک دامن بننے والیاں. غیر مصافحات، نہ بدکاری کرنے والیاں، یعنی برائی نہ کریں. یعنی غلام عورتوں سے بھی نکاح اس لیے نہ کیا جائے کہ ان سے وقتی طور پر کوئی خواہش پوری کی جائے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان سے بھی پھر خاندان بنانا ہی مقصود ہو. محض وقتی لذت کے لیے نکاح نہ ہو. غیر مصافحات، اور بدکاری کی نیت سے بھی ان کو مہر نہ دیا جائے. کیونکہ عربوں میں ایک اور رواج یہ تھا دور جاہلیت کے اندر کہ ایک شخص بہت سی لونڈیاں خرید لیتا، پھر ان سے خود تو تعلق نہ رکھتا لیکن ان سے اس قسم کی کمائی کروائی جاتی جس طرح ایک فاحشہ عورت کی کمائی ہوتی ہے یا ایک پروسٹیٹیوٹ کی ہوتی ہے. تو اس چیز سے بھی منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ سورۃ النور میں اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، کہ اپنی باندیوں کو برائی پر مجبور نہ کرو. بغاء کا مطلب یہاں سرکشی ہے، فحاشی ہے، یعنی زنا پہ مجبور نہ کرو. ان اردن تحسنن، اگر وہ پاکیزہ بحفاظت زندگی بسر کرنا چاہیں، نکاح والی زندگی بسر کرنا چاہیں، تو انہیں اس کام پہ نہ لگاؤ. اس کا مطلب نہیں اگر وہ نہ کرنا چاہیں تو پھر لگا دو، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہ کرو. غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپی دوستیاں کرنے والیاں، یعنی لونڈیوں سے معروف طریقے سے نکاح کرو، انہیں قید نکاح میں لاؤ، ان کے ذریعے خاندان کو جنم دو، سنجیدگی کے ساتھ نکاح کرو، نہ کہ وقتی طور پر عیش و عشرت کے لیے، اور نہ ہی چھپ چھپا کر کوئی تعلق ان سے قائم کرو. اب یہاں پر چھپی دوستی کرنے والیوں کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ عام شریف عورتوں کے لیے جو خاندان کی حفاظت میں ہوتی تھی، ان کے لیے اس بات کے چانسز نہیں ہوتے تھے کہ وہ کسی دوسرے مرد یا کسی غیر کے ساتھ کوئی ایسا تعلق قائم کریں. لیکن لونڈیاں جو تھیں ان کا پردہ بھی اس طرح نہیں تھا جس طرح آزاد عورتوں کا تھا، ان پر وہ پابندیاں بھی نہیں تھی، ان کی وہ کیئر اور نگہداشت بھی نہیں تھی. تو اس لیے ایسے معاملات میں ان عورتوں کی طرف سے معاشرے میں خرابی کا اندیشہ تھا. تو یہاں پر واضح طور پہ منع فرما دیا گیا کہ نہیں، نکاح کے بغیر دوستی کا، تعلق کا اور صفاح کا کوئی جواز نہیں اسلام میں. فَإِذَا أُحْسِنَّ،
پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں، یعنی نکاح سے محفوظ کر دی جائیں، یعنی ان کی شادی ہو جائے، کن کی؟ لونڈیوں کی۔ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور فاحشہ سے مراد یہاں زنا ہے، یعنی شادی کے بعد اگر ایک لونڈی پھر بھی زنا کرتی ہے، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر نصف آدھا ہے، ما جو علی المحصنات آزاد خاندانی عورتوں پر ہے، من العذاب عذاب میں سے، یعنی سزا میں سے، یعنی ایک آزاد خاندانی لڑکی کو جو سزا زنا کی دی جائے گی اس کی نصف ملے گی کس کو؟ غلام عورت کو۔ آزاد خاندانی لڑکی کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے، تو یہاں پر پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ 50۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ لونڈیوں کی سزا کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی حفاظت کے مواقع کم ہیں، ان کو وہ پروٹیکشن نہیں ملتی، یا ان کے لیے وہ سب کچھ نہیں جو ایک آزاد خاندانی عورت کے لیے ہے۔ ذالک، یہ کیا سہولت؟ کون سی؟ غلام عورت سے، لونڈی سے نکاح کرنے کی کس کے لیے ہے؟ لمن، اس کے لیے ہے، خشیہ، جو ڈرتا ہو، کس بات سے؟ العنتا، بدکاری سے، گناہ سے، منکم، تم میں سے، یعنی اگر کوئی شخص یہ خوف رکھتا ہو کہ شادی کے بغیر وہ کسی بہت بڑے گناہ کا شکار ہو جائے گا۔ انت کا لفظی معنی ہوتا ہے عین نون تے، ہڈی کا جڑ کے پیچھے سے ٹوٹنا، کسی ایسے کام میں پڑنا جس سے نکل نہ سکے اور جس میں ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہو، یعنی ایسا گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہو۔ ظاہر ہے زنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، شادی کے بغیر ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز جو ہیں وہ انسان کی دنیا اور آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آزاد عورت سے نکاح کے قابل نہیں اور وہ ڈرتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، تو اس صورت میں وہ اپنی عزت و عصمت بچانے کے لیے لونڈی سے بھی نکاح کر لے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ کیوں کہا کہ وَأَن تَصْبِرُوا، یہ کہ تم صبر کرو، یعنی لونڈی سے نکاح کرنے سے بہتر ہے صبر کرو، یعنی اگر کوئی ایسی عورت تمہیں اپنا خاندان بنانے کے لیے نہیں ملتی جو تمہارا میچ ہو اور تمہارے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، کیونکہ ایک عورت پر پورے خاندان کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر عورت اچھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، صحت مند ہے، اچھے اخلاق اور کردار کی مالک ہے، تو اس سے ایک بہترین نسل جنم لے گی۔ لیکن اگر عورت جو ہے وہ ان کوالٹیز کی حامل نہیں، تو صرف ایک شوہر کے لیے ہی اذیت کا سبب نہیں، آئندہ نسلوں کے لیے بھی۔ اس سے 2-3 چیزیں پتہ چلتی۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت کی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے، اس کی جسمانی، روحانی، ذہنی، جذباتی صحت بہت ضروری، کیونکہ اس پر آئندہ ایک پورے خاندان کا بوجھ پڑنے والا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس بات سے بہت غفلت برتی جاتی۔ بنیادی اخلاقی تربیت، سلجھاؤ طبیعت کے اندر، دوسروں کے ساتھ موافقت، ہمدردی، کیئر، محبت، یہ چیزیں عموماً بچیوں کو نہیں سکھائی جاتی، شیئر کرنا نہیں سکھایا جاتا، جس کے نتیجے میں جب وہ بیٹی بہو بن جاتی ہے یا بیوی بن جاتی ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نبھا نہیں سکتی، شوہر کے لیے وہ ایک مصیبت بن جاتی، پھر آگے چل کر ماں بنتی ہے تو اپنے بچوں کی صحیح کیئر نہیں کر سکتی۔ اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگرچہ لونڈی سے شادی کی اجازت تو ہے، لیکن پھر بھی صبر کرو تو بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹھہر کر تمہیں اللہ تعالی ایک اچھی عورت زندگی کے ساتھی کے طور پر دے جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری اور کامیابی کا ذریعہ بنے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک اچھی
عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ماں جو ہے وہ ایک بہترین مدرسہ ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں شادی کے وقت جو سب سے اہم ترین شرط یا کوالٹی بتائی گئی یا صفت بتائی گئی جس پر عورت کا چناؤ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ دین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی شادی 4 وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے: اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین والی کو اختیار کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. اچھا، جب آپ کئی محاورہ پڑھیں گے تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تو آپ کہیں یہ کیا بات ہے، سمجھ نہیں آتی. کیونکہ مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آیا کرتی تھی، میں پریشان ہوتی تھی کیا یہ محاورہ ہے عربوں کا، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. ہاتھ خاک آلود ہونے کا مطلب یہ کہ تم خوب کام کرو، محنت کرو، خوب مال کماؤ. یہ ایک دعا ہے، نہ کہ بد دعا. ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے گا اس کے ہاتھ کہاں خاک آلود ہوں گے، اور ایک شخص جو محنت کرے گا، کام کرے گا، کاروبار کرے گا، ہل چلائے گا، کھیتی باڑی کرے گا، یہ مرد کے لیے خاص طور پر، یا عورت بھی آپ دیکھیں گھر میں کام وغیرہ کرے گی تو ہاتھ خاک آلود ہوں گے. تو مطلب اس سے یہ ہے کہ تم ایک محنتی اور اچھے انسان قرار پاؤ. بہرحال یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ ایک اچھی عورت ایک اچھے خاندان کی بنیاد ہوتی. تو نکاح کے لیے خاندانی عورت، شریف عورت، سمجھدار عورت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر نہ مل سکے تو ٹھیک ہے، عزت بچانے کے لیے لونڈی سے نکاح کی بھی اجازت ہے، لیکن صبر کرو تو اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نگاہ نیچی اور شرمگاہ بچی رہتی ہے. اور جو یہ طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھا کرے جو اس کی شہوت کو توڑ دیں گے. تصبرو سے مراد پھر یہاں روزے رکھنا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے. یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ارادہ رکھتا ہے اللہ کس بات کا؟ لیبین لکم، کہ بیان کر دے تمہارے لیے، یعنی احکامات جس میں تمہاری بھلائی اور خیر ہے. ویہدیکم، اور رہنمائی کرے تمہاری کس چیز کی طرف؟ سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں. سنن، سنت سے، سنت کس کو کہتے ہیں؟ طریقے کو. ان لوگوں کے طریقے کی طرف تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. پہلے گزرے ہوئے لوگ کون؟ یعنی پچھلے انبیاء اور صالحین کا طریقہ، یعنی گزشتہ انبیاء اور صالحین کا طریقہ. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ مہربان ہونا چاہتا ہے تم پر. یعنی یہ سارے احکامات خاندانی معاشرتی زندگی کی اصلاح کے جو تمہیں ادب آداب بتائے گئے ہیں، ان سب کے بتانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ تمہاری بہترین رہنمائی کی جائے اور تم پر مہربانی کی جائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اب دوبارہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی صفات آ رہی ہیں کہ علیم ہے، حکیم ہے، اس کی بتائی ہوئی باتیں علم اور حکمت پر مبنی ہیں. بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر صدیوں سے جمے ہوئے رواج کے خلاف سوچنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب جاہلیت میں جو طور طریقے تھے اور جو رسمیں جڑ پکڑ چکی تھیں، ان کا خاتمہ بہت مشکل کام تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اصلاحات فرمائی تو اس سے کچھ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے لگے. ایسے میں جب ایک انسان کسی کی خیر خواہی کر رہا ہو، بھلائی کر رہا ہو، اور دوسرا اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، بدگمانی سے کام لے یا دوسرے کی بدنیتی قرار دے، تو یہ چیز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اس پر اللہ تعالی خود دفاع کر رہے ہیں کہ یہ سب احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں دیے، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق کو واضح کرنا چاہتا ہے اور تمہیں
وہی راستے دکھانا چاہتا ہے جو اصل دین کے ہیں، جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی اختیار کرتے رہے، اور تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں ہی دراصل تمہاری خیر اور بھلائی ہے. کیونکہ ہم دعا بھی تو مانگتے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو یہاں قبلکم سے مراد کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، جن پر اللہ کا انعام ہوا. واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ وہ تم پر مہربان ہو. دوبارہ وہی بات فرمائی گئی کہ وہ تم پہ مہربانی کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم ان اصلاحات سے ناراض نہ ہو، پریشان نہ ہو، دل تنگ نہ ہو. وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، کون؟ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. شہوات سے مراد یہاں ممنوع خواہشات ہیں، ایسی خواہشات جن کا پورا کرنا درست نہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلو، کہ تم مائل ہو جاؤ، جھک جاؤ. میلن عظیما، جھک جانا بہت بڑا. میل کہتے ہیں حق سے باطل کی طرف جھکنے کو، یعنی جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم باطل کی طرف ہی جھکے رہو، دین حق کو قبول کرنے کی بجائے باطل طریقوں پر ہی جمے رہو. اب یہاں خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے دراصل مراد کون ہے؟ ان سے مراد یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، یا منافق، یا مشرکین، یا کوئی بھی اور لوگ جو دین پر چلنے کی بجائے رسم و رواج پر چلنا چاہتے ہیں، آبا و اجداد کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے خود ساختہ طریقوں پر چلنا چاہتے ہیں تاکہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزرے. فرمایا کہ وہ ان اصلاحات کو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے اور اس پر تمہیں باتیں بناتے ہی رہیں گے. آپ پچھلی چند آیات سے دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاشرتی احکامات میں تبدیلی کروائی. مثلا میراث میں لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، تو پہلی دفعہ عورت کو حق کے میراث دیا جا رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ آج بھی اگر عورت کو وراثت میں حصہ دینے کی بات کی جائے تو ہمارے معاشرے میں کس قدر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے اور کس قدر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے. اگر کوئی بیٹی یا بہن اپنا حصہ مانگ لے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس سے کیا سلوک ہوتا ہے. تو دور جاہلیت میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ حق دلایا تو لوگوں کو پسند نہ آیا کہ یہ بھلا کیا بات ہوئی، عورتوں کو بھی حصہ دیں ہم. پھر اسی طرح بیوہ عورت کو سسرال کی بندشوں سے آزاد کرایا گیا کہ اسے ورثے کا مال سمجھ کے تقسیم نہ کیا جائے، اسے اس گھر میں روکا نہ جائے، بلکہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ جہاں جانا چاہے جائے، اگر نیا نکاح کرنا چاہے تو اسے کرنے کی اجازت دی جائے. تو یہ چیز بھی ان لوگوں کو پسند نہ آئی. پھر اسی طرح عورت کے لیے اس کے نکاح میں اس کی پسندیدگی یا اس کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھنے کو بھی لوگوں نے ناپسند کیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ عورت سے اس کی مرضی پوچھنے کو ایک بہت برا فعل سمجھا جاتا ہے، اور لوگ اسے اپنی مردانگی اور عزت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ لڑکی سے پوچھیں گے ہم کہ تمہیں یہاں بیاہ دیں کہ نہ بیاہ ہیں. تو ایسی ہی جاہلیت اس دور میں بھی تھی، ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات بہت ناپسند تھی. پھر اسی طرح متبنہ کو وراثت سے محروم کیا گیا، یہ بھی ان کی رسموں کے خلاف تھا. منہ بولے بیٹے کی وہ حیثیت نہ رہی جو پہلے تھی. تو ظاہر ہے جس کو بھی اس کی ملتی ہوئی دنیا سے محروم کیا جائے تو وہ خوش کب ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح عورت کو خاوند کی زیادتیوں سے نجات دلائی گئی، پھر اس کا مقام معاشرے میں بلند کیا گیا، 4 سے زیادہ بیویوں پر پابندی لگائی گئی. اسی طرح کچھ اور اصلاحات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں لیکن احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ مثلا یہود کے ہاں حیض والی عورت کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا، بالکل اسے ایک اچھوت کی طرح سمجھا جاتا تھا کہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے نہیں تھے، اس کے ساتھ سوتے نہیں تھے، اس کو بالکل گھر سے الگ تھلگ کر لیا جاتا. تو ان چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو اصلاحات کی اس پر وہ لوگ بہت برہم ہوئے.
اور بہت ناراضگی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تو تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، اپنے آباء و اجداد کی رسوم کی پیروی کرنا، لہٰذا تم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے یہ سب بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے جو تم نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے آسانی کے نام پر خود پہ لاد لیے ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ یہ سارے بوجھ اٹھا نہیں سکتا، ایسی پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں شادی کے موقع پر مختلف جو رسمیں ہیں، یا مرنے کے موقع پر، یا اور مختلف مواقع کے مناسبت سے ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جو رسمیں بنا رکھی ہیں، اگر کوئی بھی شخص ان کی اصلاح کرنا چاہے تو سب سے زیادہ مشکلات اس کے لیے کھڑی کی جاتی ہیں۔ آپ اپنے خاندان میں آزما کر دیکھ لیجئے، یہ سب آسانیاں جو اللہ نے پیدا کی نکاح کے موقع پر یا دیگر عورت کے حقوق کے حوالے سے، اگر آج بھی کوئی شخص ان باتوں کی تعلیم دے یا ان کا ذکر کرے یا ان کی اصلاح چاہے تو اس کا دین قبول نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں ہر سال، صدقے خیرات بھی خوب کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بیوی کو مہر نہیں دیتے، اور اسی طرح اور بھی ظلم و ستم روا رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کے لیے یہ ساری اصلاحات اور یہ سارے طور طریقے ان کی سہولت کے لیے ان کو بتائے جا رہے ہیں، ان کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایسی رسمیں اور ایسی پابندیاں انسان کے لیے ایک بوجھ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں باطل طریقے پہ نہ کھاؤ، اپنے مالوں کو باطل طریقے پر مت کھاؤ۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ جھگڑے کی بنیادیں معاشرے میں کیا ہیں؟ زر، زن، زمین۔ تو زن یعنی عورت سے متعلق اصلاحات کے بعد اب زر سے متعلق اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے کہ جس میں افراط و تفریط معاشرے کا سکون برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ایمان والا کہہ کر پکارا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، مال کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرو؟ لا تأکلوا اموالکم، مت کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، کیسے؟ بالباطل، باطل طریقے سے۔ باطل سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ طریقہ جس میں دھوکہ، فریب، جال سازی، ملاوٹ، ایسی تمام چیزیں شامل ہوں۔ اس کے علاوہ جوا، سود، چوری، ڈاکہ، رشوت، ناجائز دباؤ سے بیوی سے مہر معاف کرانا، ذخیرہ اندوزی کر کے چیزیں مہنگی خریدنے پہ دوسروں کو مجبور کرنا، فحاشی کی اشاعت میں مال لگانا، یہ تمام طریقے ایسے ہیں کہ جو باطل شمار ہوتے ہیں۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ ہو تجارت باہمی رضامندی سے، یعنی تمہارا آپس میں لین دین، تجارت کا کرنا آپس کی رضامندی سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تجارت کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ تجارت ایک بہترین ذریعہ آمدنی ہے، اور تاجر کو بہت بڑا درجہ دیا گیا اگر وہ جائز اور اچھے طریقے سے تجارت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر روز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برعکس کوئی شخص جھوٹا ہے اور تجارت میں انفیئر مینز اختیار کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کا محاسبہ بھی بہت سخت ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، قیامت کے روز تاجر لوگ
فاجروں اور گناہگاروں کی صف میں ہوں گے سوائے اس شخص کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، لیکن اس سے یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ اگر رشوت اور سود اور جوا باہم رضامندی سے ہو تو وہ بے شک اس کے ذریعے مال کما لو. نہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان میں جو رضامندی ہے وہ عارضی ہے، وقتی ہے. مثلا قرض لینے والے کو اگر سود کے بغیر قرضہ ملے تو کیا وہ نہ لے گا؟ اب اگر اس کو نہیں مل رہا تو اس لیے مجبوراً وہ یہ رضامندی ظاہر کر رہا ہے کہ میں تمہیں سود دے دوں گا، تو مجھے پیسہ دے دو قرض پر. اسی طرح جوا کھیلنے والے کو اگر یہ پتا ہو کہ اسے ہارنا ہے تو کیا وہ جوا کھیلے گا؟ کبھی نہیں کھیلے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ رشوت دینے والے کو اگر یہ پتا ہو کہ رشوت دیے بغیر کام ہو جائے گا تو وہ کبھی رشوت دینے پہ راضی نہ ہو. تو اس لیے باطل پر رضامند ہونا اسے حق نہیں بناتا. غلط چیز غلط ہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب رزق کھانے کی تلقین کی، اور اس پر کچھ آیات پیچھے گزر چکی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک انسان کا کھانا پینا حلال کا نہ ہو اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی. اس لیے ہم سب کو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں معلوم ہونی چاہیے جن کی وجہ سے رزق حرام ہو جاتا ہے یا وہ ذرائع ناجائز ہو جاتے ہیں. تو آئیے چند ایک احادیث ہم دیکھتے ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کی آمدنی یا کمائی حلال نہیں رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی. کسی نے آپ سے پوچھا اگرچہ یہ حق تلفی بالکل معمولی قسم کی ہو؟ فرمایا اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو. جھوٹی قسم کھا کر ناجائز مال ہتھیانا یہ انسان کے لیے بہت بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے. ایک وہ جو قسمیں کھا کر سودا بازی کرتا ہو، دوسرے جو محتاج ہو مگر اکڑ باز ہو، تیسرے بوڑھا زانی، چوتھے ظلم کرنے والے حاکم سے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ وہ تو نامراد ہو گئے اور خسارے میں رہے. فرمایا، ایک تہبند نیچے لٹکانے والا یعنی تکبر کی وجہ سے، دوسرا احسان جتانے والا، تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. کون؟ کس سے اللہ تعالیٰ بات نہ کرے گا؟ یعنی اور چیزوں کے علاوہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. ایسا ہوتا تو نہیں ہمارے یہاں بازاروں میں؟ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لمبی لمبی داڑیاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن تجارت کے معاملے میں سخت دھوکے باز ہوتے ہیں. تو انسان کا تقوی اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ وہ لین دین میں فیر نہیں، جب تک کہ لین دین کے معاملے میں کھرا نہیں. حقوق العباد میں ہمارے ہاں بہت زیادہ حق تلفی ہوتی اور اس پر پکڑ بھی شدید ہے. یہ مال کو باطل طریقے پر کھانا جو ہے یہ دراصل حقوق العباد میں حق تلفی ہے. اب جو میں احادیث پڑھ رہی ہوں آپ اس کے ساتھ ساتھ ذرا کمپیئر کرتے جائیے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یعنی حرام آمدنی کے ذرائع کے اوپر میں کچھ احادیث سنا رہی ہوں اس وقت آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، سودے بازی میں بےہودہ باتیں اور قسمیں شامل ہو جاتی ہیں، لہٰذا تم ان کے ساتھ صدقہ بھی ملا لیا کرو. یعنی مال کی زکوٰۃ اور صدقہ اس میں سے خوب نکالتا رہے انسان کہ اگر کہیں کوئی بھول چوک ہو گئی یا کوئی ناروا بات ہو گئی تو اس کا کفارہ دنیا میں ہی ہو جائے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی سوداگری کو حرام کیا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کس قدر نجومیوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا، اور کتنے اشتہار ہوتے ہیں اخباروں میں اور کتنی بڑی بڑی رقمیں بٹورتے ہیں وہ لوگوں سے. لیکن ایک اسلامی مملکت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور احساس ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں لوگوں کو، نہ دینے والوں کو اور نہ لینے والوں کو.
دینے والے نہ دیں تو لینے والے کہاں سے لیں گے؟ تو اس میں ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں نا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کاہنوں کے پاس چل پڑتے ہیں اور ان پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، نمازیں بھی گنواتے ہیں اپنی اور ساتھ ہی مال گنواتے ہیں، اور حاصل کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی کو نجومی سے کچھ حاصل ہوا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ